سفر کی حالت میں لازم نہیں ہے، اس میں رخصت ہے، لیکن یہ کہ جو شخص مقیم ہے اور یہ مہینہ پائے فَلْيَصُمْ، اب یہاں پر یہ فعل امر ہے تو لازم ہے اس پر کہ اس کے روزے رکھے۔ اس سے پہلے ایک رعایت بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مقیم بھی ہے، سفر پر نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ لیکن اب جب یہ آخری حکم آیا رمضان مبارک کے روزے کا تو وہ رخصت سلب کر لی گئی، البتہ یہ کہ سفر کے دوران میں اور بیماری کی وجہ سے وہ رخصت موجود ہے کہ قضا کیا جا سکتا ہے، پھر بھی تعداد پوری کرنی پڑے گی۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو کوئی تم میں سے ہو سفر پر یا بیمار ہو تو اسے تعداد پوری کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں، یعنی اسے ہم قضا کہیں گے کہ وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں اس کو تعداد پوری کرے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب یہاں پر پھر اس کی وضاحت تاکیدی انداز میں، تاکہ تم تعداد پوری کرو۔ اگر وہ مہینہ 29 کا تھا رمضان مبارک کا تو 29 روزے تمہارے مکمل ہونے چاہیے، اگر 30 کا تھا تو 30 روزے تمہارے مکمل ہونے چاہیے۔ کوئی روزے اگر سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہو تو ان کی قضا دینی ہوگی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو، اس کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔